خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں پر انتخاب آج ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر، سیٹوں کی تقسیم کا فارمولہ برقرار۔ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے ووٹ نہیں توڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں سینٹ میں خرید و فروخت ہارس ٹریڈنگ نہیں، ڈونکی ٹریڈنگ ہے۔ اپوزیشن سے اتحاد صرف سینٹ انتخابات تک ہے۔ ہمارے امیدواروں کے کاغذات واپس نہ لینے سے ہمیں نقصان ہوا، اب ہمیں 6 اور اپوزیشن کو 5 نشستیں ملیں گی۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد کا کہنا ہے ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے 5-6 کا فارمولہ برقرار ہے۔ پی ٹی آئی کے کورنگ امیدواروں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سمیت دیگر لیڈرشپ فارمولے پر متفق ہے۔ ہارس ٹریڈنگ کا کلچر تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب آج ہوگا۔ علی امین گنڈاپور ایک ناراض کورنگ امیدوار کو منانے میں کامیاب۔ وقاص اور اکزئی سینٹ الیکشن سے دستبردار ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں فخر ہے پی ٹی آئی ورکرز اور ہم سب نے ہمیشہ بانی کا نظریہ مقدم رکھا۔ وقاص اور اکزئی نے کہا فردوس شمیم نقوی نے کال کی، ان کے کہنے پر کاغذات واپس لے رہا ہوں۔ بیرسٹر گوہر سلمان اکرم فردوس نقوی نے بتایا لسٹ بانی پی ٹی آئی کی ہے۔ دیگر ناراض امیدواروں کا دستبردار ہونے سے انکار۔ ارشاد حسین کہتے ہیں علی امین کے ہاتھ سے ایم پی ایز نکل گئے، قصور کس کا ہے؟ ارکان کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے، ڈر کی وجہ سے اظہار نہیں کر سکتے۔ قربانیاں دینے والے ورکرز کو نکال کر دوسروں کو ٹکٹ دیا گیا۔ خرم ذیشان نے کہا وزیر اعلیٰ نے رابطہ نہیں کیا، میرے خلاف ایکشن لینا ہے تو کل کے بجائے آج لے لیں، سینٹ الیکشن سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اسمبلی کے بجائے گورنر ہاؤس میں حلف برداری۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے 25 منتخب ارکان سے حلف لیا۔ جے یو آئی کی 7 خواتین، 2 اقلیتی، نون لیگ کی 7 خواتین، 1 اقلیتی رکن نے حلف اٹھایا۔ پیپلز پارٹی کی 4 خواتین، 1 اقلیتی، اے این پی کی 2 خواتین، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی 1 خاتون نے حلف اٹھایا۔ حلف برداری آج اسمبلی میں ہونا تھی، کورم پورا نہ ہونے پر اسپیکر نے اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کیا۔ ایوان میں موجود اپوزیشن ارکان نے شور شرابہ کیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر حلف برداری کے لیے گورنر پختونخوا کو نامزد کیا۔ ہائی کورٹ نے اعلامیے میں کہا جتنا جلد ممکن ہو گورنر ارکان سے حلف لیں۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد نے کہا سیاسی نابالغ 12 سال سے خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہیں، غیر آئینی کام کے لیے رات 12 بجے بھی اجلاس بلا لیتے ہیں۔ اپنا کام پورا کرتے تو ہمیں عدالت جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ گورنر ہاؤس میں ارکان سے حلف نہیں لیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا گورنر ہاؤس میں حلف برداری ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے کہا گورنر ہاؤس میں حلف کے خلاف پٹیشن تیار ہے، آج دائر کر دیں گے۔ مخصوص نشستوں کے ارکان کی گورنر ہاؤس میں حلف برداری آئین کے خلاف ہے۔ ارکان اسمبلی کے حلف کے حوالے سے آئین واضح ہے۔ اسپیکر نے حلف لینے سے انکار نہیں کیا تھا، کورم پورا نہیں تھا۔ اگر اسپیکر اسمبلی انکار کرتے تو چیف جسٹس کسی کو نامزد کر سکتے تھے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا بھی پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ۔ منصوبہ بندی تھی کہ کورم کا بہانہ بنا کر اجلاس ملتوی کیا جائے گا۔ ہائی کورٹ کے حکم پر منتخب ارکان سے حلف لیا۔ پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن نہ ہو۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو۔ کہا حکومت نے حلف برداری کو چیلنج کرنا ہے تو کر لے۔ کل سینٹ الیکشن کی وجہ سے آج ارکان سے حلف لیا۔ گورنر ہاؤس میں اسمبلی کا اسٹاف موجود تھا۔ حلف برداری غیر قانونی سمجھتے تھے تو اسپیکر اپنا اسمبلی اسٹاف نہ بھیجتے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا حکومت نے حلف برداری سے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں فیصل کریم کنڈی بولے پوری پی ٹی آئی جلوس لے کر اے ٹی ایم کے پیچھے چل رہی ہے۔ سینٹ الیکشن میں حکومت اور اپوزیشن کا فارمولہ طے ہوا تھا۔
معاہدے پر عمل نہ ہوا تو اپوزیشن کی کوشش ہوگی 6 سے 7 سینیٹر منتخب کرائیں۔ پی ٹی آئی کی سیاسی غلطیوں کا فائدہ دوسری جماعتوں کو ہوا۔ اسمبلی میں کورم کا مسئلہ منصوبے کے تحت کیا گیا۔ اسپیکر نے سازش کے تحت حلف برداری سے روکا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں سینٹ پی ٹی آئی کی وجہ سے نامکمل ہے۔ سینٹ کو مکمل ہونے سے روکنا بہت بڑا آئینی جرم ہے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ سینٹ کے ٹکٹ ارب پتی کو دیے۔ خیبر پختونخوا حکومت تسلیم کر چکی، ان کے ماتحت کرپشن ہوئی۔ کوہستان سکینڈل کے بینیفیشری بھی پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ ہیں۔ خیبر پختونخوا میں علاج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پنجاب آتے ہیں۔ بلوچستان میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کا بے ایمانہ قتل۔ جوڑے کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کے دردناک مناظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ بتایا جاتا ہے دونوں کو دعوت کے بہانے بلایا گیا اور پھر کھلے میدان میں لے جا کر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں ریاست کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے مشتبہ قاتل گرفتار کر لیا۔ واقعہ عید سے چند روز قبل پیش آیا۔ مقتولین کی شناخت ہو چکی ہے۔ قانون گھناؤنے معاملے پر اپنا راستہ لے گا۔ ترجمان نے بتایا معاملے پر کچھ حقائق سامنے آئے ہیں۔ تحقیقات متاثر ہونے کے خدشے پر ابھی نہیں بتائے جا سکتے۔ ویڈیو میں نظر آنے والے افراد کی شناخت کے لیے ڈیٹا نادرا بھیجا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نوبیاہتا جوڑے کے قتل کی مذمت۔ کہا بلوچستان حکومت کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے۔ یہ صنفی دہشت گردی ہے۔ پاکستان علماء کونسل کی بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل کی مذمت۔ علامہ طاہر اشرفی کا مجرموں کے خلاف دہشت گردی عدالت میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ۔ دہشت گرد تنظیمیں فساد اور عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں، انہیں مل کر روکنا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغان ہم منصب سے گفتگو۔ محسن نقوی نے کابل میں سراج الدین حقانی سے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات، انسداد دہشت گردی، دراندازی اور کالعدم ٹی ٹی پی پر بات چیت ہوئی۔ پاک افغان سرحد کی مؤثر مینجمنٹ، منشیات کی روک تھام پر بھی گفتگو۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی بھی زیر بحث آئی۔ بارڈر مینجمنٹ، دہشت گردی کے فتنے کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا پاکستان افغانستان کے ساتھ برادرانہ اور دیرپا تعلقات کا خواہاں ہے۔ افغان شہریوں کی غیر قانونی طور پر آمد کے دروازے بند ہیں۔ ملاقات میں نمائندہ خصوصی صادق خان سمیت دونوں طرف کے حکام شریک تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا خلات میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن۔ بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد ہلاک، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ پاروت میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ دہشت گردوں سے فتنہ ہندوستان کا جھنڈا اور ہتھیار برآمد ہوئے۔ مالاکنڈ میں فورسز کی فتنہ ہندوستان کے خلاف مؤثر کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 9 خارجی ہلاک، 8 گرفتار۔ خارجیوں کے 2 ٹھکانے تباہ، اسلحہ، دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ مقامی عمائدین نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن کو سراہا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ جائیداد کے تنازع پر بہن نے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ کراچی میں پولیس نے قتل کے چند گھنٹوں کے اندر ہی ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش ملزمہ کا اراضی تنازع پر بھائی کو ڈنڈے کے وار سے قتل کرنے کا انکشاف۔ مزید تفتیش جاری۔ بلے بازوں نے لٹیا ڈبائی، بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی رسوائی۔ پہلے ٹی20 میں میزبان ٹیم 7 وکٹ سے کامیاب۔ 111 رنز کا ہدف ہنستے کھیلتے 16ویں اوور میں پار لگا دیا۔ پرویز حسین کی 50، توحید نے 36 رنز کا حصہ ڈالا۔ سلمان مرزا 2، عباس آفریدی 1 وکٹ لے سکے۔ پاکستانی فیلڈروں نے 3 کیچ بھی چھوڑے۔ ڈھاکہ میں قومی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف اپنے کم ترین ٹوٹل 110 پر ڈھیر ہوئی۔ فخر، عباس اور خوشدل کے علاوہ کوئی بیٹر ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکا۔ تسکین کی 3 وکٹیں۔ مستفیض نے 4 اوور کے اسپیل میں صرف 6 رن دے کر 2 شکار کیے۔ 3 میچ کی سیریز میں ٹائیگرز کو 1-0 کی برتری۔ دوسرا میچ منگل کو اسی میدان میں کھیلا جائے گا۔
بھارتی کھلاڑیوں کی ہٹ دھرمی ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان اور بھارت کا برمنگھم میں آج ہونے والا میچ منسوخ۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بوم بوم بھارتیوں کے اعصاب پر سوار۔ ذرائع کا کہنا ہے شاہد آفریدی کے ڈر سے بھارتی کھلاڑیوں نے میچ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ یوسف پٹھان، عرفان پٹھان، ہربھجن سنگھ، سریش رائنا، یوراج سنگھ نے انکار کیا۔ بھارتی کھلاڑیوں نے کہا اگر شاہد آفریدی نے پاکستان کی طرف سے کھیلا تو ہم نہیں کھیلیں گے۔ شائقین کرکٹ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈ میں پاک بھارت مقابلہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ کامران اکمل کہتے ہیں بھارت کی سیاست نے کھیل کو داؤ پر لگا دیا، میچ منسوخ کرنے سے لیگ کو بڑا نقصان ہوگا۔ گورنر سندھ کا جشن آزادی بھرپور جوش و جذبے سے منانے کا اعلان۔ کامران ٹیسوری نے کہا 1 اگست سے ہی آزادی کا جشن منانا شروع کر دیں گے۔ اس بار ہمارا جذبہ حب الوطنی 5 گنا زیادہ ہوگا۔ دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ اس سال 5 لاکھ جھنڈوں کا آرڈر دے چکے۔ 13 اگست کی رات 5 اسٹار چورنگی پر تاریخی آتش بازی ہوگی۔ 14 اگست کو گورنر ہاؤس میں گرینڈ جشن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں اسکول آن ویلز اور موبائل لائبریری شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسکول آن ویلز دور دراز علاقوں میں بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرے گا۔ یہ الیکٹرک رکشا ہوگا، چھت پر سولر پینل نصب ہوں گے۔ ٹیچر صاحبان تلے فولڈنگ کرسیاں لگا کر تدریس دیں گے۔ بچوں کو کتابیں، پینٹنگ کا سامان اور ایجوکیشنل ٹوائز بھی فراہم کیے جائیں گے۔ سندھ حکومت کی جانب سے جامعات کے لیے 42 ارب کے بجٹ اور نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل ٹریننگ پروگرام کا آغاز۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں پیپلز آئی ٹی پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے لیے 1.4 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ تعلیمی نظام بدترین صورتحال کا شکار ہے۔ حکومت معیاری تعلیم فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ 70% بچے سرکاری اسکولوں میں داخل ہیں، لیکن سرکاری اسکولوں میں معیاری تعلیم کا فقدان ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تعلیم کے لیے بجٹ مختص ہونے کے باوجود صورتحال خراب ہے۔ دنیا بھر میں آئی ٹی ترقی کر رہا ہے، پاکستان میں ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ ایک وزیر اعظم چندہ لینے کراچی آتا تھا اور اب ایک وزیر اعظم ہمارے منصوبے کا افتتاح کرنے کے لیے آتا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا تقریب سے خطاب، کہا پتہ نہیں کتنے دن عہدے پر رہوں گا، لیکن جب تک ہوں کراچی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گا۔ وفاقی حکومت میٹنگ کے سوا کوئی ایک تو کام کرے کراچی کے لیے، 100 ارب روپے فوراً دیے جائیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں کورنگی روڈ پر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار 2 بھائیوں کو کچل دیا۔ 12 سال کا توصیف شاہ اور 15 سال کا ایان کورنگی 2.5 نمبر کے رہائشی تھے۔ مشتعل شہریوں نے ٹینکر کو آگ لگا دی، ڈرائیور فرار ہو گیا۔ اورنگی ٹاؤن میں بس الٹنے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ تیز رفتار بس الٹنے سے خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ کراچی سے پکنک پر کینجر جھیل جانے والی بس الٹ گئی، 6 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔ جاں بحق اور زخمی افراد کا تعلق اورنگی ٹاؤن سے ہے۔ ٹھٹھہ بائی پاس پر حادثہ پیش آیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا اظہار افسوس، زخمیوں کو فوری اور ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت جاری۔ ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں جماعت اسلامی کا 1971 کے بعد پہلی بار سیاسی قوت کا بھرپور مظاہرہ۔ جلسے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش شفیق الرحمان نے کہا اگر ہمیں حکومت کرنے کا موقع دیا گیا تو ہم عوام کے حاکم نہیں خادم بنیں گے۔ خطاب کے دوران طبیعت خراب ہونے پر شفیق الرحمان 2 بار بے ہوش ہو کر گرے، بیٹھ کر تقریر مکمل کی۔ جماعت اسلامی نے عبوری سربراہ ڈاکٹر یونس کو 7 نکاتی ایجنڈا بھی پیش کیا۔ متناسب نمائندگی کے تحت انتخابات کرانے اور گزشتہ مظاہروں کے چارٹر پر عمل کا مطالبہ کیا۔ غزہ میں اسرائیل کا خونی کھیل، غاصب فوج نے 24 گھنٹوں میں 130 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 500 کے قریب زخمی۔ رفح اور خان یونس میں امداد کے منتظر 73 فلسطینیوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ غزہ میں برطانوی ڈاکٹر کا کہنا ہے اسرائیلی فوجی امدادی مراکز میں بچوں پر گولیاں چلا رہے ہیں۔ ہفتے کے دنوں کے لحاظ سے جسم کے مختلف حصوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک دن سب بچوں کے پیٹ میں، دوسرے دن سب کے سر پر یا گردن پر گولیوں کے زخم ہوتے ہیں۔
یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہو۔ دو دن سے جاری بارش نے اجمیر شریف میں تباہی مچا دی۔ متعدد علاقے زیریاب اجمیر میں خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے قریب علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ پانی کی تیز بہاؤ کے باعث درگاہ آنے والا شخص بہہ گیا، جس کو مقامی افراد نے بچا لیا۔ ملیشیا میں سیاحتی کشتی میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ دھوئیں اور شعلوں کے درمیان ہر طرف چیخو پکار۔ مسافر جان بچانے سمندر میں چھلانگیں لگاتے رہے۔ کشتی پر بچوں، خواتین سمیت 300 افراد سوار تھے۔ بیشتر کو بچا لیا گیا۔ 5 لاشیں ملیں، متعدد اب بھی لاپتہ۔ عراق میں خشک سالی نے تاریخ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ موصل ڈیم کی سطح کم ہونے پر دہائیوں پہلے ڈوبا گاؤں سطح پر آ گیا۔ کھنڈرات اور گلیوں کے آثار نمایاں ہو گئے۔ سیاح کھنڈرات کا نظارہ کرنے دور دور سے پہنچ رہے ہیں۔ 45 برس پہلے ڈیم کی تعمیر کے بعد زومر گاؤں زیریاب آ گیا تھا۔ نوجوان پاکستانی ٹینس سٹار کا کارنامہ۔ میخائل علی بیگ نے ایک ہی دن میں 2 IFT ٹائٹل اپنے نام کر لیے۔ مونٹیگو بے میں ساتھی کھلاڑی راس جانسن کے ساتھ حریف جوڑے کو ہرا کر ڈبلز ٹائٹل جیتا۔ سنگلز فائنل میں اپنے ڈبلز پارٹنر راس جانسن کے خلاف کامیابی سمیت۔